اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے درس جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے 25ویں پارے تک پہنچا ہے، اور 25ویں پارے کی بھی آخری صورت یعنی سورہ جاثیہ، اس سے متعلق آج کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیے۔ سورہ جاثیہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی ایک ہے ترتیب مصحف شریف اور ایک ہے ترتیب نزول۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے تو یہ 65 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 45واں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور ایک آیت کا استثناء کیا گیا کہ ایک آیت مبارکہ کے علاوہ بقیہ سب یہ مکی ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایک بات یعنی گویا کہ ارشاد فرما دیتے تھے کہ آج ہم تک اسی طرح من و ان وہ چیزیں پہنچی کہ قرآن پاک کی یہ آیت مدنی ہے اور یہ مکی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو باقاعدہ قرآن سے ایسا لگاؤ لگانا، اور یہ تعلق اور قرآن سے یہ لگاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ پایا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انہیں آگاہ فرماتے تھے کہ یہ فلاں صورت کی فلاں آیت ہے، یہ اس آیت سے پہلے، یہ اس آیت کے بعد میں رکھیں۔ اور اسی تناظر میں یہ سورہ مبارکہ کے مکی ہونا، مدنی ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں ان کی بھی پوری ڈیٹیل اور تفصیل آج تک یہ ہمارے پاس موجود ہونا، کتب کے اندر تفسیر میں اس کا ذکر ہونا، یہ اس بات کی بین واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس کلام مبارک قرآن مجید مصحف شریف، اس کتاب فرقان کے حوالے سے کس قدر اللہ نے حفاظت کا یہ اہتمام و انتظام فرمایا ہے، اور یہ ذرائع بھی بنا دیے۔ تو سورہ مبارکہ سورہ جاثیہ یہ مکی سورہ مبارکہ، یعنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا اسے مکی سورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ جاثیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گراؤ پڑا۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے کچھ احوال بیان ہوئے گئے، اور مکی صورتوں کے اندر اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مضمون موجود ہے کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، اس طرح موت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے، ان چیزوں کا بکثرت بیان موجود ہے، اور وہ مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ تو مکی صورتوں میں یہ خاص ایک قیامت کی ہولناکیاں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حشر کا قائم ہونا، یہ سب کچھ مکی صورتوں میں بیان ہے۔ تو سورہ جاثیہ یعنی زانوں کے بل گرے پڑے ہونا، اور قیامت کے دن چکے لوگوں کے جو احوال بیان ہوئے اس میں ایک حال یہ ہے کہ لوگ اپنے گھٹنوں اور زانوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، تو اس اعتبار سے اس سورت کو سورہ جاثیہ کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا، اور رب تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے، ان کو پیدا کیا ہے، پھر ساتھ ساتھ اپنی ان قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما کر یہ واضح طور پر کئی جگہوں پر
یہ بیان فرما دیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ماننے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو وہ اللہ نے اپنی قدرت کے نظاروں کو بیان کیا اور اسے ایمان والوں کے لیے ایک واضح بین نشانیاں بھی قرار دیا کہ ایمان والے ان کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے سمجھنے کو، یعنی وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے، اور ایمان والے جو ہوں گے ان کے ایمان لانے کا مطلب یعنی ان کے ایمان میں مزید تقویت پیدا ہو جائے گی، مزید قوت آ جائے گی، اور شیطانی خیالات اور وساوس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کہیں بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کے لیے زمین آسمان ان کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا، سورج چاند، یہ سب چیزوں کی ان کی تخلیق کے بارے میں فرما کر کہ ہر ذی عقل والا اگر شخص اس پر غور کرتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت کے لیے اس میں بھی بہت سے دلائل نکال لے گا، تو ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا گیا۔ بڑھتے ہیں کچھ مضامین کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جو اس سے مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے بہتر جانتے ہیں۔ کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو صرف بیان فرمایا، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، کہ ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلیل ہے۔ تو یہ تو سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایمان والوں کو بطور خاص کیوں کہا گیا؟ تو ایمان والوں کے لیے اس لیے بطور خاص کہا گیا کہ یہ نشانیاں دیکھ کر اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ ایمان والے اٹھائیں۔ ان کے دلوں میں اور اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں اور اللہ کی قدرت پر ایک یقین کامل جس کا مشاہدہ کر لیا، تو جس کو ایک اور کہیں کہ قلبی اطمینان اور یقین کامل وہ حاصل۔ ویسے ایمان والوں کو تو یقین ہے، لیکن قدرت کے نظارے دیکھنے کے بعد اس ایقان، اس یقین کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی یہ تخلیقات ہیں، اور اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کرنا اور اللہ کی عظمتیں دل میں اور پیدا کرنا، سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کا ایک خوبصورت وصف ہونا چاہیے۔ تو یہ زمین اور آسمان کا فرمایا۔ آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین مردہ، یعنی بعض زمینیں جو بھنجر زمینیں کہلاتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین یہ مردہ زمین ہے۔ اب اس مردہ زمین کو کیسے زندگی ملے گی کہ اللہ نے بارش اتاری تو ان میں سبزہ اگنے لگ گیا، پودے اگنے لگ گئے، تو یہ سب کچھ جو اگنا ہے تو یہ زمین کی آباد کاری ہے۔ تو زمین کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین کے بھنجر ہونے کے بعد اسے آبادی کی طرف لانا، یہ بھی اللہ کی قدرتیں گئے کہ اللہ نے پانی برسایا اور اس سے زمینیں زرخیز ہو گئیں۔ تو ایسے جو لوگ زمینوں کے کام کرتے ہیں تو واقعی ایک وہ وقت ہوتا ہے، پانی جتنا بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں، پانی فصلوں کو دیتے ہیں، لیکن زمین پر بارش جب برستی ہے اور اس سے زمین کا ایک کونا جس طرح پانی جتنا چاہیے وہاں پہنچتا ہے، تو اس سے اللہ کی یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی وہ زمین ایسی آباد ہو جاتی ہے اور اس سے جو فصل اگتی ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ رات دن، یہ تبدیلیاں اور جو کچھ اللہ نے آسمان میں سے نازل فرمایا اور اس میں پھر لوگوں کو یہ رزق عطا فرمایا، اور پھر آگے ہواؤں کا پھیرنا، ہواؤں کا چلنا، یہ بھی سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں عقل والوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے لیے اسے بھی بطور نشانی سمجھ سکتے ہیں۔ ہواؤں کا بھی سلسلہ جو ہے،
کبھی ہوا کا جنوب سے چلنا اور کبھی اس کا شمال سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی گرم چلنا، کبھی سرد چلنا، کبھی یہ ہواؤں کا فائدہ مند ہونا اور کبھی اس کا نقصان مند ہونا، یہ نقصان بھی پہنچتا۔ تو یہ جو ہواؤں کا پھرنا ہے، فرمایا کہ اس کے بھی پیچھے یعنی وہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس ہواؤں کو چلانے والا وہ مختار ہے، وہ قادر ہے، اور کوئی ہے جو اس نظام کے پیچھے، تو وہ رب ہے۔ تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کو یہاں پہ بیان کیا، اور اس میں ایک ہے ہوا کا چلنا۔ ناظرین کرام، ہوا بھی ایسی ایک نعمت ہے کہ اگر ہوا ہی صرف بند ہو جائے تو پھر انسان کا سانس لینا ہی اتنا ایک مشکل ترین معاملہ، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان دنیا سے ہی چلا جائے۔ یعنی سب سے زیادہ، ویسے تو علماء نے جب اس کو بیان کیا کہ سب سے بڑی ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، تو مختلف گنتے گنتے پانی بالآخر آیا کہ پانی، اچھا پانی سے بھی آگے تو اس کو ہوا کو بیان کیا کہ ہوا اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ امیر غریب ہر آدمی ہر ایک کو چاہیے۔ اچھا پانی یہ ہماری ضروریات میں، اور ہوا کے جس کے ذریعے ہمارا سانس کا سلسلہ چلنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہوا سے مراد یہ کہ ادھر کی چیز ادھر اڑ کر جا رہی ہے اور ادھر کی ادھر، تو یہ ہوا وہ تو آندھیاں ہیں۔ مطلب نارمل جو ایک انسان کو بھی سانس لینے کے لیے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ایک روانی چل رہی ہے نا، سانس، آدمی سو رہا ہو جاگ رہا ہو، سانس تو چل رہا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر لمحے گویا کہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمانوں میں گئے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور جو کچھ زمین میں جانور ہیں، پہاڑ ہیں، کشتیاں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، سب کچھ اللہ نے اپنی حکمت سے تمہارے مصلحت اور تمہارے فائدے کے لیے اسے مسخر فرما دیا، آسان فرما دیا، انہیں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے۔ بارش آئے تو اس سے بھی فوائد، رات آئے تو اس سے بھی فوائد، دن آئے تو اس سے بھی فوائد۔ اور ناظرین اکرام، ایک بات آپ قرآن پاک کے مزاج میں، قرآن پاک کی عبارات میں آپ دیکھیں گے، کئی جگہوں پہ نشانیوں کو بیان کر کے کہا اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں، اس میں نشانیاں۔ اور ہمیں یہ ایک حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن گن کر رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کریں، رب کی نعمتوں کے بارے میں غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، وہ کیسا ہے، کیا ہے، یہ اس طرح کے۔ اور بعض لوگ کو ایسے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں اور یہ شیطان ڈالتا ہے۔ جی ہاں، حدیث میں فرمایا گیا، ارشاد فرمایا حدیث میں کہ تمہارے پاس شیطان آ کے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، زمین آسمان مختلف، تم کہو گے اللہ نے اللہ نے اللہ نے، تو وہ آخر میں یہ کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تم اس وقت یعنی یہ کہہ دو۔ تو ایسے وقت میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ کر اسے دھتکار دے، شیطان ہی یہ خیالت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اس سے رب تعالیٰ کی عظمت مزید دل میں پیدا کرو، رب تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ یہ باتیں ہمیں کئی چیزوں سے بچا لیں گی، کئی معاذ اللہ جو کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں، اسی لیے جو ان میں پڑھا، کسی نے اللہ کے لیے اعضاء ثابت کر دیے معاذ اللہ، کسی نے اللہ کے لیے جگہ ثابت کر دی، کسی نے اللہ کے لیے سمت ثابت کر دی، کسی نے اللہ کے لیے مکان ثابت کر دیا، حالانکہ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے لیے زمانہ، اس کے لیے مکان، اس کے لیے جگہ، اس کے لیے سمت، اس کے لیے جسم، جسمانیات، اعضاء، یہ ثابت کرنا یہ سب کفریات میں سے۔ ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، ہم رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہمیں کھانے پینے کے لیے ایک وجود چاہیے، ہمیں تصرف کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، ہمیں چلنے پھرنے کے لیے پاؤں چاہیے۔ رب تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے، تصرف فرماتا ہے جو چاہے مگر ہاتھوں سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرمائے، باریک سی باریک شے بھی وہ دیکھنے والا ہو، پست سے پست آواز بھی سننے والا ہو، لیکن کانوں کا محتاج نہیں، ان چیزوں کا نہیں۔ اللہ ان سے پاک ہے، اعضاء سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، سمت سے پاک،
تو یہ جتنی جہات ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ ان تمام سے پاک۔ تو جب رب تعالیٰ کی ذات میں کوئی غور و فکر کرے گا تو پھر وہ ان چیزوں کے اندر پڑ جائے گا۔ اس لیے منع کیا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور رب کی عظمتوں کو پہچانو، رب کی عظمتوں کو پہچانو۔ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک آیت نمبر 15 سورہ جاثیہ میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ فرمایا جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ نفع اسے ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے۔ لیکن یہ جو کام ہے نیکی، اللہ ہماری ان عبادت، ذکر، اذکار، تسبیحات، رب ان کا محتاج نہیں۔ یہ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو نیکی کرے، نیک عمل کرے تو وہ اس کا اپنی فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے تو وہ اسی پر ہے، یعنی وہ بھی اسی کے ذمے ہے، اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا جو برائی کرتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آدمی نیکی کرے گا فائدہ اپنا، گناہ کرے گا نقصان خود اٹھائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم بھلائی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے تو تم اپنے لیے بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا، یعنی وہ برا پھر تمہاری جانوں کے لیے ہوگا۔ تو لہذا اپنی خواہشات کو یہ ترک کر کے ہمیں شریعت کے تابع سے بنانا ہے، ہمیں شریعت کے تابع بنانا ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور آیت مبارکہ ہے اسی سورہ جاثیہ کے اندر، اور بیسک تو اس کا میں شان نزول اور چیزیں بیان کرتا ہوں، لیکن اس کا جو ایک پس منظر ہے اور جو اس کا خلاصہ ہے کہ جب آدمی اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لے معذ، یعنی اس کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنی، تو پھر خود بھی بھٹکے گا، دوسروں کو بھی بھٹکائے گا۔ اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا، کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا ناظرین اکرام، بیسک تو مشرکین مکہ اور مشرکین کفار کے احوال کو بیان کیا گیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جو چیزیں اچھی لگتی تھی اسے ہی پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا پتھر، سونا، چاندی، مختلف بت اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا تھا، لیکن جو بعد میں اچھی لگے پہلے کو چھوڑ کر وہ اس کو پوجنا لگ جائے۔ تو اللہ نے فرما دیا انہوں نے تو اپنی خواہشات کو ہی خدا بنایا ہوا ہے، یعنی حقیقت تو یہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، جو خواہش دل میں آئے اس کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کیا لوگوں کا حال نہیں کہ جو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے، اور جس نے خواہش کو خدا بنا لیا مطلب اسی کی ہی اس نے پیچھے چلنا ہے، وہ پھر ایسا بھٹک جاتا ہے، چاہے علم ہو کچھ بھی ہو، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے دل پر مہر تو لگ جاتی ہے، اس کی کانوں پر بھی مہر لگ جاتی، اور اس کی آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، آنکھوں پر اس کے پردے آ جاتے ہیں۔ جب آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں پھر وہ حق کو پہچان نہیں سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کانوں پر مہرے لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پڑتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پڑتے ہیں۔ تو خواہشات پر عمل کرنا یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، یہ راہ راست حق کی راہ سے بھٹکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اور اس کو ہلاکت میں پڑنے والے اسباب میں سے ارشاد فرمایا ہے
کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ان خواہشات کو، نفس کو ہمیں شریعت کے تابع رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بھی تابع رکھنا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک سورہ جاثیہ میں یہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور انہوں نے کہا زندگی تو صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان دہراتے، یعنی کوئی علم نہیں ہے، اپنے گمان کے تحت یہ کہتے۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ مشرکین اصل میں جو خدا کا معاذ اللہ انکار کرنے والے تھے، اور آج کے بھی زمانے میں ایسے دہریہ پائے جاتے جو اللہ کا انکار کرتے اور وہ سب چیزوں کو زمانے کی طرف پھیرتے، تو مشرکین بھی کہنے لگے زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی دن آنا رات آنا، اور اسی سے کرتے کرتے یہ فنا ہو جائے گا، ختم کر دے گا ہمیں۔ یعنی وہ ایک موت، ملک الموت اللہ کی طرف سے اذن اور حکم پر، اور جتنی عمر ہمیں ملی ہے، زندگی ملی ہے، ان سب چیزوں کا انکار کرنے والے تھے، تو وہ ان سب کو زمانے کی طرح منسوب کرتے تھے۔ آج بھی لوگ نا زمانے کو کہتے ہیں، حالانکہ ممانعت فرمائے گی کہ دنیاوی مصیبتوں، یہ وہ سب چیزوں کے زمانے کو برا نہ کہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اولاد آدم زمانے کو گالیاں دیتی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد زمانے کو گالیاں دیتی، جبکہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کا خالق۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کا خالق تو میں ہوں، اور دن رات یہ میرے قبضے سے، یعنی یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، یہ تو اللہ پاک کی قدرت میں ہے، اور اب تعالیٰ کے حکم سے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جتنا رات کا ٹائم ہے اور جتنا دن کا ٹائم ہے، یہ سب گزرتا جا رہا ہے۔ تو زمانے کو برا نہیں کہنا ہے، زمانے کو برا نہیں کہنا۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کچھ کلمات کہتے ہیں، یہ اس وقت مشرکین وہ زمانے کو برا کہتے تھے۔ فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو تو خالق میں ہوں، یعنی یہ وقت آنا، ٹائم پیریڈ، یہ سب چیزیں تو یہ تو اللہ ان کا خالق ہے، اور رب تعالیٰ کے حکم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو موت وہ اس دن رات کے گزرنے سے نہیں، بلکہ رب نے جو ٹائم پیریڈ مقرر فرمایا ہے اس پر موت آئے گی۔ مرنے کا کوئی انکار نہیں کرتا، کفار بھی نہیں کرتے مرنے کا انکار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپائر ہو گیا، بس جو بھی تھا اب یہ ایکسپائر ہو گیا۔ مسلمان اس عقیدے سے زندگی نہیں گزارتا، وہ کہتا ہے کہ جو میری لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، جتنی لکھی ہے، یعنی جو مقدر ہے اسی پر ہی مجھے موت آئی۔ ملک الموت ہے، اللہ کے اذن سے وہ ہماری روحیں قبض کرے گا۔ تو ہمارے پاس یہ ایک تصور موت کا ہے۔ اچھا، پھر موت سے فنا کا تصور عقیدہ نہیں کہ مر گئے اور بالکل ختم، نہیں، مر گئے، پھر مرنے کے بعد روح لوٹائی جائے گی، سوالات جوابات ہوں گے، برزخ کے مراحل ہوں گے، عذاب قبر یا انعامات قبر یہ نصیب ہوں گے، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر حشر۔ تو مسلمان کا مرنا بھی ایک عقیدے کے اس نظریے کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے اور ہمارا وہ سلسلہ بھی ہوگا۔ تو اس طور پر ہمیں ہماری یہ حیات، زندگی، یہ کوئی ایسے نہیں کہ بس ہم دن رات گزار لیے اور پھر ختم ہو گئے اور اس کے بعد گئے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ موت بھی اپنے ٹائم پر آئے گی، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور پھر عالم قیامت ہے، پھر قیامت کا عالم ہے۔ اور قیامت کے دن پھر اسی سورہ جاثیہ میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامیابی ہے، یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو ایمان اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے، مسلمان اپنی زندگی ایسے ہی گزارے۔ ناظرین کرام، چند میں نے آیات مبارکہ، منتخب آیات مبارکہ کے ساتھ سورہ جاثیہ کا کچھ خلاصہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے ایک سچا لگاؤ عطا فرمائے،
ہم قرآن پڑھنے والے بھی بن جائیں، قرآن سمجھنے والے بھی بن جائیں۔ قرآن بے سمجھے بھی پڑھنا فضائل کا کام ہے، ثواب کا کام، لیکن سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتے بھی رہیں، قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ ہم سے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہم سے ارشاد کیا فرماتا ہے۔ ایک ایک صورت کو دیکھیں جس میں زندگی کے بھی کئی معاملات، آخرت کے بھی کئی معاملات، اور پھر اللہ پاک اپنی نعمتوں کو بھی بیان فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے عذاب سے ڈراتا بھی ہے۔ تو جب یہ ڈر، خوف اور پھر رحمت کی امیدیں یہ ایک ساتھ یکجا ہوں گی، جمع ہوں گی، تو پھر انسان اچھے عمل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت پر امیدیں بھی رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کا یہ نور اور فہم ہم سب کو عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔